السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر سال نئے سال کے آغاز کے موقع پر لوگوں میں ایک بحث چھڑی رہتی ہے کہ آج کے دن سیلیبریشن کرنا، پارٹی کرنا یا دوسروں کو وش کرنا یا مبارکباد پیش کرنا کیسا ہے۔ خاص طور سے جو مذہبی طبقہ ہے ان کے درمیان یہ موضوع کافی گرم رہتا ہے اور ہر کوئی اپنی اپنی آراء اور اپنی اپنی نظریات اور اپنے اپنے موقف کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بدعت ہے، بعض کہتے ہیں ناجائز ہے، بعض کہتے ہیں حرام ہے، بعض کہتے ہیں غیروں کا کام ہے، غیروں کا شیوہ ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس کے حکم پر آؤں، کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک پوسٹ میری نظر سے گزری واٹس ایپ پر کہ اس میں کسی صاحب نے لکھا تھا کہ محرم سے محترم کا سال شروع ہوتا ہے اور جنوری سے جانوروں کا سال شروع ہوتا ہے۔ یہ بات پڑھ کر کافی ہنسی آئی، اس لیے کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ لکھنے والے جو ہیں وہ بہت زیادہ یعنی علم کے حامل نہیں ہیں، بس یوں ہی وہ بات انہوں نے لکھ دی۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کو اس دنیا میں بسایا اور انسان کی ضرورتوں کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ساری چیزیں اس زمین پر اللہ رب العزت نے پیدا فرما دی۔ انسان اس دنیا میں آیا اور جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی رہی، ترقی کرتی رہی، انسان خود کو بانٹتا رہا، خود کو اس نے لسانی گروہ میں بانٹ دیا، علاقے کے اعتبار سے خود کو تقسیم کر لیا اور پھر مسلکی گروہ میں بڑھ گئے، پھر ان کے اندر فرقے پیدا ہو گئے، پھر اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب ایک انسان رنگوں میں بھی تفریق کرنے لگ گیا اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، اس کو بھی آپس میں انسانوں نے تقسیم کر لیا۔ حالانکہ دن اور رات، سورج اور چاند اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اللہ رب العزت نے ان سے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس صبح کو، اس روشنی کو پھاڑنے والا ہے اور رات کو اس نے آرام کا ذریعہ بنایا ہے اور سورج اور چاند کو ایک حساب میں رکھا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے سورج اور چاند، آفتاب اور ماہتاب کا سسٹم اس قدر مضبوط رکھا ہے اور اس کا غروب ہونا، اس کا طلوع ہونا اور اس کی رفتار کو ایک حساب میں رکھا ہے، اور وہ حساب ایسا مضبوط حساب ہے کہ ہم لوگ اسی کے ذریعے سے دنوں کا اندازہ لگاتے ہیں، رات کا اندازہ لگاتے ہیں، مہینوں کا، سالوں کا اندازہ لگاتے ہیں، گھنٹوں کا، منٹوں کا، حتیٰ کہ سیکنڈ کا ہم لوگ اندازہ لگاتے ہیں۔ اور یہ سسٹم اللہ رب العزت نے اس قدر مضبوط بنایا ہے، اس قدر مضبوط بنایا ہے کہ کروڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی وہ سسٹم آج تک قائم ہے، اس میں ذرہ برابر بھی یا ایک سیکنڈ بھی وہ اپنے نظام سے ہٹا نہیں ہے، وہ اپنے کام پر لگا ہوا ہے، اپنے سسٹم پر موجود ہے اور وہ کام کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو اور چاند کو ایک نشانی کے طور پر بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کا حساب یا سالوں کا حساب لگانے کا دو ذریعہ انسانوں کو دیا، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، جسے ہم شمسی تاریخ اور قمری تاریخ کہتے ہیں۔ عام طور سے مسلمانوں میں قمری تاریخ کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو قمری تاریخ ہے، چاند کا جو مہینہ ہے، چاند کے مہینے کے حساب سے ہی جو اسلامی فیسٹیولز ہیں اس کا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی جو حج کے جو ایام ہیں، رمضان کے ایام ہیں اور اسی طرح اشہر الحرمات ہیں، یعنی محترم مہینے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ قمری تاریخ سے ہے۔ اور شمسی تاریخ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، جیسا کہ جو آیت کی تلاوت میں نے کی ہے، اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو شمسی تاریخ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے۔ لہٰذا یہ تفریق کرنا کہ شمسی تاریخ جو ہے غیروں کی ہے، یعنی انگریزوں کی ہے، یا قمری تاریخ مسلمانوں کا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ایک نظام ہے، تو اس میں تفریق کرنا بالکل کم علمی ہوگی اور جہالت ہوگی۔
اور بات رہی اس موقع سے سیلیبریشن کی، بات رہی اس موقع سے وش کرنے کی، مبارکباد دینے کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آئے دن کسی نہ کسی موقع سے ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم کبھی کسی ساتھی سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم ان کے ساتھ پارٹی کر لیتے ہیں، کہیں بیٹھ کر ہم لوگ کچھ تفریح کر لیتے ہیں، یا کھانے پینے کا ایک نظام، ایک کھانے پینے کا نظم کر لیتے ہیں. تو اس موقع سے ہم لوگ یعنی مختلف مواقع ہوتے ہیں جس پر ہم لوگ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اگر 1 جنوری کے موقع پر اگر کوئی اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس موقع سے ایک پارٹی رکھتا ہے، سیلیبریٹ کرتا ہے، اس دن کو سیلیبریٹ کرتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مذائقہ ہے. ہاں البتہ اگر اس پارٹی میں اگر کوئی حرام کام کرتا ہے، کسی غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ کام غلط ہوگا، وہ دن غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، رات اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اگر ان دنوں میں اگر کوئی حرام کام کرتا ہے، نہ کہ صرف 1 جنوری کے موقع پر، نہ کہ کسی بھی اسلامی دن کے موقع پر، بلکہ 12 مہینے جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کی حرمت قرآن کریم میں بیان کر دی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو فرما دیا گیا کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، تو اس سے تو پورے مہینے ہی رکنا ہے، نہ کہ صرف ایک دن. اور بات رہی 1 جنوری کے سیلیبریشن کی اور پارٹی کی، اگر ایک انسان حرام کام سے بچتے ہوئے اس کو انجام دیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.